44 سال بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا فیصلہ یعنی اپنے ویوز دیے اور یہ کہا گیا کہ نہ آئین کا خیال رکھا گیا، نہ قانون کا خیال رکھا گیا، نہ فیئر ٹرائل کا خیال رکھا گیا۔ تو آپ مجھے بتا دیں 44 سال بعد آج میرے شہید قائد کا فیصلہ سنا دیا ہے ہماری جوڈیشری نے، تو کیا میں قصاص دیت جو اسلامی بات کی ہے تو میں کس سے لوں؟ اس جج سے لوں جو مر چکا ہے، اس کمپلینٹ سے لوں جو زندہ ہے، ان گواہ سے لوں جو کچھ مر چکا ہے کچھ زندہ ہے؟ یہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم جو دنیا میں 139 نمبر پر ہے۔ یہاں بات ہو رہی شریعت کی، کون سا شریعت؟ کون سا اسلامی ملک؟ یہ ملک آزاد کیوں ہوا؟ کس بات پہ آزاد ہوا؟ 1000 سال تو ہم نے حکومت کی برصغیر پہ مسلمانوں نے، ہماری تو اکثریت تھی وہاں پہ۔ اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی اسلامی اصولوں پہ۔ کیا مجھے آپ بتا سکتے ہو؟ اور ماضی کا ہوا ہے، کیا اس وقت سپریم کورٹ سپریم ہے یا شریعت کورٹ سپریم ہے؟ اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہو تو شریعت کورٹ سپریم ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں جو شریعت کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس دنوں میں انہوں نے کہا میں سپریم ہوں کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ ان کو اٹھایا گیا، اس جج کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ آپ کا اسلامی ملک ہے، آپ اس اسلام کی بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد آپ آئیے ریاست کا ڈیفینیشن، ماشاءاللہ زبردست ڈیفینیشن ہے۔ ہم نے تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، ہمارا کیا اشر کر دیا؟ ہمارے ایک قائد کو جھوٹے مقدمے میں ہم سے الگ کر دیا، دوسرے کو دہشت گردوں نے اڑا دیا اور باقی کو 80,000 کوڑے لگائے گیا، جیلوں پہ بکسے میں بند کر کے رکھا۔ آصف علی زرداری کو جیل میں تھانے میں بند کر کے اس کی زبان کاٹی گئی ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہو پیپلز پارٹی۔ بتاؤ مجھے پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی تاریخ بتا دو کسی پارٹی کی جو اتنے شہداء، جو اتنے لوگوں کو ٹارچر اور قتل اور کیا ہو۔ ایک پارٹی تو مجھے بتاؤ دنیا میں، پاکستان کو چھوڑیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ گوگل میں سرچ کر لیں کسی بھی زبان میں، فنڈامنٹل رائٹس آپ کے آ جائے گا 8 سے لے کے 28 تک۔ کیا وہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے آئین کا آرٹیکل 25A ہے فری ایجوکیشن 6 سے 16 ایئرس، کیا وہ ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان میں مل رہی ہے اس کو؟ اور اس کے بعد آپ آئیے آرٹیکل 10 ہے جو آصف علی زرداری کے دور میں انسرٹ کیا گیا تھا آئین میں، کیا اس کے اوپر عمل ہو رہی ہے؟ کیا یہ ہماری عدالتیں، میں بات کر رہا ہوں عدالتوں کی، کیا عدالتیں اس پر عمل کر رہی ہے؟ اور کیوں عمل کرے؟ میرا بل میں نے پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں PTI کے دور میں کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل ڈومیسائل بھیجتے ہو۔ ایک ہائی کورٹ کے جج آپ کیوں چاچے مامے بانجے بتیجے کو لے رہے ہو؟ جو بڑے بڑے وکیل ہیں، جو ریٹائرڈ جج ہے، اور ان کا عشر یہی ہوتا ہے، اور ان کا عشر یہی ہوگا کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اس وقت دنیا میں 139 نمبر پہ ہے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر آئے تو صحیح نا شرم۔ اس کے بعد آپ کے فیصلے جو دادا کیس داخل کرتے ہیں وہ پوتے جا کے چلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹ بیٹے ہوئے، میں نے اسمبلی میں بیل پیش کیا کہ ہمارے بچے بچیاں جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کو آخر کب جاب ملے گی؟ کہ سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو 3 4 مرتبہ وفاقی محتسب اعلیٰ، اس کا جو محتسب ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے چیف سیکرٹری 2 صوبوں سے، اور اس کے بعد 10 سال سے وہ اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس اختیارات کا ہے سیکشن 20 کے تحت وہ 22 گریڈ کا آفیسر ڈائریکٹ لگا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رجسٹرار 20 سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں سے ملے گی بچوں کو نوکریاں؟ کہاں سے ان کو ملے گی جاب اس کے حوالے سے؟ اس کے بعد آپ نے فلسطین کی بات کی ہے۔ کا ٹائم ہو گیا، سو سیکنڈ راؤنڈ میں لے آئیں گے، 5 منٹ میں چاروں سارے مہمانوں کو پہلے مل جائیں۔ اس میں قادر بندو خلیل صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے لیے۔ 30-35 سال تو آپ لوگوں کی حکومت رہی، ون وے اور دی ادر، تو جواب دینے دو۔ تو جوڈیشل ریفارمز لے کے آنے تھے، جج صحیح لگانے تھے، کوئی اس میں جناب قوانین میں چینجز لے کے آنی تھی، میں نے تو نہیں لے کے آنی تھی، آپ نے لے کے آنی تھی۔ آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ دادا ایک کیس کرے گا تو پوتے کو شاید جا کے کہیں انصاف مل جائے۔
وہ کام بھی آپ لوگوں نے کرنا تھا کیونکہ اسمبلیوں میں آپ لوگ بیٹھے تھے, میں نہیں تھا.